जामिया रशीद का फजला इज्तिमा क्या है, ये क्यों मुनक़िद होता है और ये कब से मुनक़िद हो रहा है, इसके मकासद क्या हैं और इन तीनों दिन में यानी फजला इज्तिमा के तीनों दिनों में कौन कौन सी सरगर्मियाँ रहती हैं, ये बहुत सारे सवालात आज की स्टोरी टाइम में डिस्कस होने वाले हैं। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टोरी टाइम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, फजला इज्तिमा हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है जामिया रशीद का अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी महीने की आखिरी तारीख़ों में यानी 27, 28, 29 सितंबर 2024 इस इज्तिमा की तारीख़ें हैं। पहली बार ये इज्तिमा कराची से बाहर लाहौर में इनेकाद पजीर होने जा रहा है। दुआएं तो आप इंशाल्लाह कर ही रहे होंगे। अच्छा, इस स्टोरी को करने का मकसद ये है कि इस इज्तिमा की तैयारियों के हवाले से इसकी हाइप बड़ी ज़बरदस्त क्रिएट हुई है। लोग अपनी डीपियाँ बदल रहे हैं, हैशटैग लगा रहे हैं, दावतें चल रही हैं, दावती काफ़िले रवां दवां हैं। लेकिन एक कॉमन मैन वो ये सवाल कर रहा है कि भाई ये इज्तिमा है क्या, मुझे भी बता दो, आपको तो पता है। बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेजेस किए, इनबॉक्स किया, इसी तरह से कमेंट्स में भी बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा। तो आज की ये वीडियो बेसिकली एक कॉमन मैन के लिए है जो इस इज्तिमा की थोड़ी सी हिस्ट्री, इसके खदोखाल, इसके अहदाफ व मकासद को समझना चाहता है। तो कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में सारी चीज़ों को डिस्कस करें। सबसे पहले तो इस इज्तिमा का मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फजला इज्तिमा क्यों मुनक़िद होता है, ये सवाल आपको पूछना चाहिए हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, MIT जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से। इस वक्त अगर ऑक्सफोर्ड की मैं बात करूं तो उसके अलुमनाई की तादाद है कोई 3.5 लाख प्लस, और 90 प्लस कंट्रीज़ में उसके अलुमनाई मौजूद हैं। हार्वर्ड की बात करूं तो 4 लाख से ज़्यादा उनके अलुमनाइज हैं। इसी तरह MIT की बात करूं तो 1,46,000 प्लस अलुमनाई MIT के पास हैं। और इन तीनों इदारों के जो अलुमनाई हैं, पास आउट्स हैं, ग्रेजुएट हैं, वो पूरी दुनिया पे इस वक्त रूल कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया में इस वक्त कोई भी तब्दीली, कोई भी इनकलाब, कोई भी बड़ी से बड़ी हलचल होती है तो इन तीनों इदारों में से किसी एक इदारे का कोई पास आउट या कई पास आउट उस हलचल में, उस तब्दीली में, उस इनकलाब में ज़रूर शरीक होते हैं। तो ये इन इदारों की और इनके अलुमनाइज की अहमियत है। और ये इदारे इस वक्त दुनिया के अंदर इन्फ्लुएंस क्यों रखते हैं? क्यों हमें लगता है कि जब हमारे सामने कोई ऑक्सफोर्ड का बंदा आता है तो हम समझते हैं कि ये किसी और सैयारे की मखलूक है? इसलिए कि MIT को, ऑक्सफोर्ड को, हार्वर्ड को अगर मजबूत किया है तो उनके ग्रेजुएट्स ने, और उनकी यूनिटी ने, उनके इत्तेहाद ने, उनके अकठ ने मजबूत किया है। इन इदारों के सिर्फ ग्रेजुएट इंडिविजुअली काम नहीं कर रहे, इनकी अलुमनाई बॉडीज़ हैं जो सालाना बुनियादों पर अपने आप का एक अपना कन्वेंशन रखती हैं, अपने प्रोग्राम्स रखती हैं। और अगर जिस तरह मिसाल के तौर पे जॉर्ज W बुश अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे और वो हार्वर्ड के ग्रेजुएट, बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे और वो हार्वर्ड के ग्रेजुएट थे, तो उस वक्त भी जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो प्रेसिडेंट वो अपनी जगह होंगे, लेकिन हार्वर्ड जब उनको बुलाएगा बतौर ग्रेजुएट, बतौर पास आउट, वो हार्वर्ड के पास घुटनों के बल चल के आएंगे, क्योंकि वो उनकी मादर इल्मी है। तो यही वजह है कि ये इदारे इस वक्त दुनिया में रूल कर रहे हैं। तो जामिया रशीद ने इसी मकसद के तहत कि अगर हमें अपने मुल्क के अंदर बेहतर तब्दीली लानी है, हम इस्लामाइजेशन की बात करते हैं, हम तब्दीली की बात करते हैं, हम अपने मसाइल के हल की बात करने हैं, तो अकेला इदारा कुछ नहीं कर सकेगा ना। इदारे का मोहतमिम भी कुछ नहीं कर सकता, इदारे की दरो दीवार भी कुछ नहीं कर सकते। इदारा तो नाम होता है अपने लोगों का। तो लोग कौन होते हैं? यही ग्रेजुएट, यही पास आउट, यही तलबा। तो जामिया रशीद ने अपने इन ग्रेजुएट्स की अहमियत को अल्हम्दुलिल्लाह समझा। और अब मैं आता हूँ सवाल की तरफ कि इज्तिमा कब से मुनक़िद हो रहा है। ये इज्तिमा मुनक़िद हो रहा है तकरीबन 2010 के बाद से। मुख्तलिफ शक्लों में इज्तिमा होता रहा, जिस तरह जामिया रशीद के अंदर मुख्तलिफ शोबाजात हैं, दर्स निज़ामी है, महद रशीद अल-अरबी है, कुलियत शरिया है, सो ऑन, तखस्सुसात है मुख्तलिफ। तो पहले तो मुख्तलिफ शोबाजात के अलग अलग इज्तिमा छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में वो मुनक़िद होते रहे। लेकिन 2016 से बाकायदा तौर पर ये 3 रोज़ा इज्तिमा, इसको बाकायदा तौर पर एक इज्तिमा की शक्ल दी गई और इसमें जामिया रशीद के तमाम तालीमी शोबाजात के ग्रेजुएट्स को इकट्ठे मदऊ किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त से लेकर अब तक ये इज्तिमा मुनक़िद हो रहा है। बीच में 1-2 साल नागब भी हुआ, बीच में कोविड भी आया, जो हालात हुए आपके सामने हैं। और इस इज्तिमा और इस यूनिटी की बरकत हमने पाकिस्तान में अगर देखनी है तो मैं हालिया मिसाल आपको देता हूँ। कुछ वक्त पहले जो सैलाब की मुसीबत पाकिस्तान में आई थी, वो आफत आई थी, उस वक्त जामिया रशीद के पास आउट्स जो मुल्क के कोने कोने में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, जिनकी तादाद अभी तो बहुत थोड़ी है इन बड़े इदारों के मुकाबले में, लेकिन उन्होंने
گیم پلٹ دی تھی. وہ الحمدللہ ہر کونے سے مسیحا بن کر سامنے آئے اور جامعۃ الرشید کا دست و بازو بنے. جامعۃ الرشید کے پاس اگر یہ پاس آؤٹس کی طاقت نہ ہوتی تو شاید جامعۃ الرشید کے فلاحی ادارے جو ان کے پاس آؤٹس ہی چلا رہے ہیں اتنا کام کبھی بھی نہ کر سکتے. تو الحمدللہ ایک بہت بڑی خدمت اللہ تعالیٰ نے جامعۃ الرشید سے اپنے ان پاس آؤٹس کی بدولت اس حالیہ جو سیلاب گزرا اس کی آفت میں لی. اس سے پہلے جو زلزلہ آیا اس میں بھی جامعۃ الرشید کے پاس آؤٹس نے بہت بڑا کردار 2005 کے زلزلے میں اگر ہم بات کریں تو ادا کیا تھا الحمدللہ. تو یہ پاس آؤٹس کی ہی طاقت ہے. اسی طرح کوئی بھی اور موقع ہوتا ہے تو جامعۃ الرشید اپنے پاس آؤٹس کو آن بورڈ لیتا ہے اور اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو ہمارا المنائی کنونشن فضلاء اجتماع جس کو مولویانہ اصطلاح میں ہم فضلاء اجتماع کہتے ہیں، عام لوگ آپ اس کو المنائی کنونشن کہہ سکتے ہیں. اس المنائی کنونشن کے اندر ہوتا کیا ہے، یعنی کس طرح سے یہ منعقد ہوتا ہے جو 3 روزہ یہ پورا اکٹھ ہوتا ہے، اس میں کیا کیا سرگرمیاں رہتی ہیں. دیکھیے جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں روحانی طور پر ایک بہت زبردست چارجنگ ملتی ہے ہر پاس آؤٹ کو. جامعۃ الرشید کا ہر پاس آؤٹ سب سے پہلے اگر کوئی چیز یہاں سے جانے کے بعد مس کرتا ہے تو وہ حضرت استاد صاحب، حضرت مرشد ہمارے حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کی وہ مجلس مس کرتا ہے جو فجر سے پہلے ذکر کی مجلس وہ کیا کرتے ہیں. تو جامعۃ الرشید کے گریجویٹ جب جمع ہوتے ہیں، یہ پاس آؤٹ جب جمع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کو وہ مجلس نصیب ہوتی ہے الحمدللہ. ہر روز 4 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک ان کو پیک تو رہنا ہے. جامعۃ الرشید ان کو پہلے سے بتا دیتا ہے کہ دیکھو پورا سال تم نے جو مرضی مصروفیات رکھنی ہے، جو مرضی تم نے کرنا ہے کیجئے، لیکن یہ 3 دن جامعۃ الرشید کے نام اور جامعۃ الرشید کے یہ 3 دن آپ کے نام رہیں گے. اس لیے فل پیک ماحول ہوتا ہے. تو صبح 4 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک کی سرگرمیوں کا آغاز ہوتا ہے اس فجر کے پہلے والی خوبصورت روحانی مجلس سے الحمدللہ. اس کے بعد حضرت استاد صاحب کی نشست ہوتی ہے، مختلف بیانات ہوتے ہیں، ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں، پریزنٹیشنز پیش کی جاتی ہیں اور طلبہ کو، پاس آؤٹس کو، گریجویٹس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کو، اس وقت ہماری ملت کو کس چیز کی ضرورت ہے اور ملک و ملت آپ سے اس وقت کس چیز کا، کس کردار کا تقاضا کر رہے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اساتذہ کرام سے ملاقات کا. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک تو اساتذہ کرام سے پہلے اگر میں پاس آؤٹس کی اپنی یونین دیکھوں کہ پاس آؤٹ جب آپس میں جمع ہوتے ہیں، مثلا میں جامعۃ الرشید گریجویٹ ہوں، جب میں گریجویٹ ہوا میرے ساتھ کافی سارے ساتھی گریجویٹ ہوئے لیکن میرا 1-2 کے ساتھ رابطہ ہوگا، لیکن اس اجتماع کی برکت سے میں اپنے ان تمام ساتھیوں سے الحمدللہ ملوں گا، ملاقات کروں گا، ان سے موٹیویشن لوں گا، ان سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کروں گا. اسی طرح اساتذہ کرام سے ملاقات، یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب اگر میں انڈیویجولی جامعۃ الرشید آتا ہوں کسی استاد محترم سے یا اساتذہ کرام سے ملنے کے لیے تو مجھے ایک استاد ملے گا، دوسرے مصروف ہوں گے، دوسرے ملیں گے، تیسرے مصروف ہوں گے. لیکن اس اجتماع میں جامعۃ الرشید اپنے تمام اساتذہ کرام کو بھی آن بورڈ رکھتا ہے کہ بھائی اس اجتماع کے ان 3 دنوں میں آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے، اپنے پاس آؤٹ سے ملاقات کے لیے یہاں پہ موجود رہیں گے. تو تمام اساتذہ کرام سے ملاقات کا، دعاؤں کا بہترین موقع ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک بہت بڑا اور زبردست جو اس اجتماع کا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کارگزاری. یہ کارگزاری 2 طرح سے ہوتی ہے. پہلی وہ یہ ہوتی ہے کہ تمام کے تمام پاس آؤٹس جو آتے ہیں وہ اپنے اساتذہ کرام کو اکیلے انڈیویجولی جا کے اپنی کارگزاری بتاتے ہیں. اگر انہوں نے کچھ اچیو کیا ہے پچھلے سال کے اندر تو وہ بتا کر دعائیں لیتے ہیں، مزید حوصلہ لیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. اگر کوئی ان کو مشکل، پریشانی، دقت کا سامنا کسی کا ہو رہا ہے تو اپنے اساتذہ کرام کو بتاتے ہیں اور وہ اساتذہ کرام کی جو کمیٹی ہوتی ہے وہ بڑے حضرات کو ان کی ان مشکلات سے آگاہ کرتی ہے اور وہ ان کی مشکلات کے حل کی طرف اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سے اس طالب علم کی، اس گریجویٹ کی وہ مشکل بھی الحمدللہ حل ہو جاتی ہے. اسی طرح سے دوسرا جو مرحلہ ہوتا ہے کارگزاری کا وہ اوپن ہاؤس ایک ہوتا ہے اور جامعۃ الرشید اپنے ان پاس آؤٹس کی کارگزاری کے لیے ایک بہترین انتظام کرتا ہے کھلی فضا میں. جب تک یہ اجتماع جامعۃ الرشید کراچی میں ہوتا تھا تو جامعۃ الرشید کی خوبصورت چمن میں یہ مجلس لگتی تھی عصر سے مغرب، اور اس دفعہ لاہور میں ہو رہا ہے تو وہاں بھی ایک باقاعدہ الگ سے انتظام کیا گیا ہے کھلی فضا میں کہ عصر سے مغرب وہ پاس آؤٹس جن کی کارگزاری ایکسٹرا آرڈینری ہے اور انہوں نے کچھ بہت بڑی چیز اچیو کی ہے پچھلے سال میں، تو وہ اپنی کارگزاری تمام اساتذہ اور تمام پاس آؤٹس کے سامنے، مجمع عام کے سامنے، اور وہ لائیو بھی ہم نشر کر رہے ہوتے ہیں، وہ سناتے ہیں اور دعائیں اور حوصلہ لے کے آگے بڑھ جاتے ہیں الحمدللہ. اسی طرح سے اس میں ایک بہت بڑا جو زبردست قسم کا سیگمنٹ ہوتا ہے جو میرا بہت فیوریٹ ہے وہ ہوتا ہے حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم کی اپنے پاس آؤٹس اپنے بچوں کے ساتھ سوال و جواب کی نشست گھنٹوں پر محیط ہوتی ہے. کبھی کبھی 3-3 4-4 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور یہ سوال و جواب کا سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے اور یہ بالکل ہر پاس آؤٹ کو ہر طرح کا کھلا سے کھلا سوال کرنے کی اجازت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نشست کو ہم لائیو بھی نہیں کرتے، یہ ان کیمرہ سیشن ہوتا ہے. تو استاد صاحب تمام پاس آؤٹس کے سوالات، ان کے خدشات، ان کے
جو بھی سوسائٹی ان سے سوالات کر رہی ہوتی ہے ریگارڈنگ جامعۃ الرشید کا ویژن، ملکی حالات، ملکی معاملات، سیاسی معاملات، تو ان حوالوں سے وہ کھل کے سوال کرتے ہیں اور حضرت استاد صاحب ان کو اس کا ایک زبردست اور بہترین اور جامع جواب عنایت فرماتے ہیں، اور یہ سیگمنٹ میرا سب سے فیوریٹ ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ کچھ میں نے اس اجتماع کے خد و خال آپ کے سامنے واضح کیے، اس کا مقصد آپ کو بتایا، یہ اجتماع کب سے منعقد ہو رہا ہے یہ آپ کو بتایا، یہ اس اجتماع میں کیا کیا سرگرمیاں رہتی ہیں یہ آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی۔ اب آپ کے ذمہ کام یہ ہے کہ بھائی آپ نے اس اجتماع کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ دیکھیے، ایک بات میں آپ آخر میں جاتے جاتے یہ بھی کروں گا کہ تمام دینی اداروں کو، دیکھو آکسفورڈ نے، ہارورڈ نے، میں بار بار ان کا نام کیوں لے رہا ہوں، کسی وجہ سے MIT نے اپنے پاس آؤٹس کے ذریعے پوری دنیا پہ اپنا سکہ جمایا ہے۔ اگر ہم بھی اس ملک و ملت کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے نظام میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے کچھ بہتر کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو راستہ ایک ہی ہے کہ ہم اجتماعی کاوش کریں، اور اجتماعی کاوش تبھی ہوگی جب ہم اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر اجتماعیت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اور اپنے طالب علموں سے زیادہ اپنا کون ہوتا ہے، اپنے گریجویٹ، اپنے پاس آؤٹ سے زیادہ اپنا کون ہوتا ہے؟ تو دوستو، بھائیو، بزرگوں اور ہمارے فضلاء اور پاس آؤٹ اور گریجویٹ ساتھیوں، فضلاء اجتماع آپ کے دروازے پہ ٹک 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 دستک دے رہا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ارادہ نہیں کیا تو جلدی سے ارادہ کریں، ارادہ کر لیا تو بسترے کو اور ٹائٹ کر لیں، کیونکہ موسم کے مطابق بستر بھی آپ نے ساتھ لانا ہے۔ اور ناظرین سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اس اجتماع کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ اس کے مقاصد کو جو ہمارے بڑوں کے ذہن میں ہے وہ حاصل ہو جائیں، انہیں ان طلبہ کو، ان پاس آؤٹس کو خیر و عافیت سے لائے اور خیر و عافیت سے واپس لے جائے، اور جو مقاصد وہ اپنے ذہن میں لے کر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ روحانی مقاصد، وہ جو ملک و ملت کی بہتری کے مفاد میں جو مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی ان کو حاصل ہو جائیں۔ تو یہ ساری دعائیں آپ نے اس اجتماع کے لیے کرنی ہیں۔ باقی اس اجتماع کی گہما گہمی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے بھی رہیں گے جب تک یہ اجتماع اپنے حسن اختتام کو نہیں پہنچ جاتا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔